الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعت کے محبوب دابر سند ہو گئی، فرد عیسیٰ میری مسترد ہو گئی، مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. سبحان اللہ. جو حبیب رب قدیر ہے اسی رہنما کی تلاش ہے، میری آرزو کو ہر ایک گھڑی در مصطفیٰ کی تلاش ہے. نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہے، یہی تو نسخہ کیمیا، وہ درود ورد زباں رکھے جسے بھی شفا کی تلاش ہے. میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیب و کیوں کرو مزمحل، میری نبض ہاتھوں میں تھام کر اے طبیب و کیوں کرو مزمحل، میں مریض عشق رسول ہوں مجھے کب دوا کی تلاش ہے. اور امام اہل سنت پیشوا اہل سنت میرے امام فرماتے ہیں آقا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرات ممبر رسول پر دیکھ رہے ہیں آپ، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اور ہمارے باہر سے معزز مہمان متبع شعراء تشریف لا چکے ہیں. بہت اچھی نقابات آپ حضرات نے سماعت کی. تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. میں نہیں چاہ رہا تھا، وقت بھی کافی ہو گیا کہ ہمارے مہمان جو باہر سے مدعو کیے ہمارے بستی کے نوجوانوں نے، ان کی اچھی اچھی نعتیں ہو جائیں، اچھی اچھی باتیں ہو جائیں. آج انہی کی ہم سن لیں گے. مولانا عظیم صاحب نے اصرار کیا کہ تھوڑی سی دیر آپ ہیں تو کم سے کم اچھا نہیں رہے گا، لوگوں کی شکایت بھی رہ سکتی ہے. جی صحیح بات ہے. بہرحال مختصر سے وقت کے لیے میں ایک لمبی چوڑی تقریر آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے نہیں آیا. یہاں کوئی فنکاری یا لفظی دکھانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب بارگاہ غوث کے سگ ہیں. بے شک ہم سب بارگاہ غوث کے سگ ہیں. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور ہم سب کو بروز قیامت سرکار غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اٹھائے. کائنات میں میرے نبی کی طرح کوئی نہیں آیا. بے شک کوئی نہیں آیا میرے نبی کی طرح، نہ ان سے پہلے کوئی آیا، نہ ان کے جیسا کوئی آیا، نہ ان کے بعد کوئی آنے والا ہے. بے شک. جتنے نبی دنیا میں آئے، اللہ نے جتنوں کو بھی بھیجا، وہ سارے کے سارے نبی جب اللہ نے دنیا میں بھیجے تو سب نبیوں کو رحمت لے کر بھیجا. آدم آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، نوح آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، زکریا آئے تو وہ بھی رحمت لے کر آئے، یعقوب آئے وہ بھی رحمت لے کر آئے، سلیمان آئے وہ بھی رحمت لے کر آئے، حضرت ہود آئے وہ بھی رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ عیسیٰ آئے یہ بھی رحمت لے کر آئے. لیکن جب ہمارے نبی آئے اللہ نے فرمایا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو تمہیں کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا بولو، سنیے، بولو ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے سب کے لیے؟ جی سب کے لیے. مسلمانوں کے لیے رحمت، مومنین کے لیے رحمت، مشرکین کے لیے رحمت، کافرین کے لیے رحمت، مرتدین کے لیے رحمت، منافقین کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، درندوں کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت. الغرض یہ ہے
کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بے بھیجا. شک بے شک. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت بنا کر بھیجا ہے کل کائنات کے لیے. اللہ اکبر. آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کی امتوں نے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک کیا، تو اللہ نے دنیا میں ہی انہیں ہلاک فرما دیا. دنیا میں ہی نے اس کو نابود فرما دیا. جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، جس نبی کی بھی امت نے گمراہی کی دلدل میں پھنسی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے زلزلوں کے ذریعے ہلاک فرمایا. بے شک. اللہ نے دنیا سے ہی نے اس کو نابود فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے بھی نبی آئے آپ اللہ کا قرآن پڑھتے جائیں، اللہ کا قرآن پڑھیں تو تمہیں پتا چلے گا کہ جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان نبیوں کی امتوں نے جب جب اللہ کی ذات کے ساتھ میں شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے دنیا میں اس کو نابود فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. قوم نوح نے جب بددیانتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ نے طوفان نوح میں غرق فرما دیا. حضرت سمود علیہ السلام کی قوم نے بددیانتی کی تو اللہ نے زلزلوں کے جھٹکوں سے ہلاک فرما دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب لواطت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر نازل فرمائے، زمین کو الٹ پلٹ فرما دیا. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم نے جب بددیانتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بنایا، بندر بنایا، ان کی صورت مست فرما دی. دنیا میں نے اس کو نابود فرما دیا. لیکن ذرا توجہ قریب کریں، ہمارے تمہارے نبی کی شان دیکھیں آپ، ہمارے نبی کا مقام دیکھیں آپ کہ جتنے نبیوں کی امتوں نے نافرمانی کی اللہ نے دنیا میں ہی اس کو نابود فرمایا. لیکن ہمارے نبی کی امت نے مکہ کی دھرتی پر نبی پر ظلم کیا، اللہ نے ہلاک نہیں کیا. نبی پر پتھر مارے، اللہ نے ہلاک نہیں کیا. اللہ کے نبی کی امت آج کون سی برائی ہے ایسی جو امت کے درمیان موجود نہیں ہے؟ شراب پی رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اتنے ایسے گناہ کہ زمین کا کلیجہ ہل جائے، آسمان تھرا جائے. اس کے باوجود بھی اللہ آسمانوں سے پتھر نازل نہیں فرما رہا، زمین کو پھٹنے کا حکم نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ان لوگوں کے درمیان تو جلوہ فرما ہے، اس لیے یہ اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. واہ واہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میک والے میک بہت اچھا ہے. جہاں ہماری کمیٹی والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بات ہماری بینک والا بھی کیوں مانے گا؟ ہر سالانہ ایک نئے چہرے کو لا کر پیش کرتے ہیں یہاں پر، ہر سالانہ نیا چہرہ لا کر ہم بتاتے رہے کہ اس کا میک ٹھیک ٹھاک بجائے. تو جس نے جیسا مشورہ دے دیا بس اس سے جائیے. میک اچھا ہے لیکن گاڑی کو چلانے والے کی ضرورت ہے. میک بہت اچھا ہے، ان کا آواز بہت پکڑ رہا ہے. بڑے بڑے دور سے خطیب آئے ہیں، مولانا نظامی صاحب جو آئے، میں سمجھتا ہوں وہ کس طریقے سے بولیں گے اس پر. اگر آدھا گھنٹہ بولیے تو ہو سکتا ہے کہ کلیجہ باہر کو آ جائے. طاقت سے بولنے والا جیسا ان کا انداز ہے تو میک کا بہت اہم رول ہوتا پروگرام میں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس میں کنجوسی سمجھ لیجیے گا یا مشورہ اچھا نہ سمجھیے، اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. میک میں جلسہ میں اگر میک اچھا ہے تو باہر سے آنے والا شاعر بھی کبھی اچھی پڑھ پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بولے لہر کر سبحان اللہ. جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. میں ان کی نظر عنایت کا ایک ذرا
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती सुलेमान रजा साहब तंसीमी। मैं उनके दर की, देखिए हमारे सदर साहब को भी अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत कम नवाजते हैं ये, लेकिन आज पता नहीं क्या इन्हें मेरी तरस आ गया कि मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं उनके दर की गुलामी पे क्यों न नाज करूं, शबे मेराज भी जो उम्मत को याद करे तो गए, शबे मेराज भी जो उम्मत को याद करे तो गए, जिधर जिधर भी गए आका करम ही करे गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरे दे गए। हज़रत अनस बिन मालिक हदीस पाक के रावी बयान फरमाते कि हम नबी करीम के साथ मदीने करीम के साथ मदीने के एक रास्ते से निकले जाने जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में काराबी यहूदी एक हरनी को पकड़कर शिकार किए हुए बैठा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते कि जैसे करीब गुजरे मेरे नबी के चेहरे पर हरनी की नजर पड़ी, वो देखते ही नबी करीम को पुकार उठी, उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह, उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, आका रहम फरमाइए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे नबी करीम करीब पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया बोल तेरी जरूरत क्या है, बोल तेरी हाजत क्या है। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, इस आराबी यहूदी ने मुझे शिकार कर लिया है, आका इन बाबा जंगल में मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं मारी गई तो वो बच्चे मारे जाएंगे। या रसूल अल्लाह ये मुझे काटना चाहता है, मुझे कीमा कीमा बनाना चाहता है, आका वो कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बना कर भेजा है, एक रहमत की नजर मुझ पर भी फरमाइए और मुझे इस यहूदी से आजादी अता फरमाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ए आराबी तू इसको छोड़ दे, अल मुख्तसर ये है। वो कहने लगा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मैं छोड़ कैसे दूं कि वापस आएगी। नबी ने फरमाया जितने भी जानवर होंगे, जितने भी जानवर होंगे, अगर वो शिकारी के शिकार से निकल कर चले जाए वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन आराबी सुन जरा सुन, इस हरनी की मैं गारंटी लेता हूँ, जब तक मैं तेरे पास से वापस नहीं जाऊंगा, जब तक ये पलट कर वापस ना जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते वो हरनी गई, वो आराबी बैठा, नबी करीम भी जज्बा फरमाए। कुछ देर के बाद वो हरनी वापस आ रही थी। जैसी हरनी आई इधर ये आराबी कभी हरनी को देखता था, कभी नबी को देखता था, कभी हरनी को देखता था, कभी नबी को देखता था। अल्लाह अकबर कबीरा, हरनी को देखता जाता था और नबी की बारगाह में मेरे नबी का कलमा पढ़ता जाता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कलमा पढ़ा, शिर्क कुफ्र ज़लालत से मेरे नबी ने आजादी अता फरमाई, उस हरनी को भी आजादी अता फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते कि वो हरनी जा रही थी, वो हरनी जा रही थी, जब नबी ने उसको आजादी अता फरमाई तो वो कूदती जा रही थी, भुड़कती जा रही थी। फखरजत तवीदुनी सहरा तजरी जरियन शदीदन फरहा वहिय तदरिबु बिरजलिलान व अन तक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बयान फरमाते हैं कि वो हरनी जा रही थी, अपने चारों पैरों को जमीन पर मारती जा रही थी, भुड़कती जा रही थी, कूदती जा रही थी और मुंह मोड़कर मेरे नबी की जानिब देखती जा रही थी। और देखती देखते आलम तसव्वुर में ये कहती जा रही थी कि जिधर जिधर भी गए आका करम ही करते गए। जरा बोले सुभान अल्लाह। जिधर जिधर भी गए आका करम
فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک حضرات سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ غوث اعظم کی محفل سجائی ہے, آپ نے آ کر بیٹھے ہیں, یقیناً ظاہراً تو یہی لگتا ہے کہ آپ غوث اعظم کے ساتھ میں ارے ہے یا نہیں؟ بے شک آپ کو آنے اور محفل کا سجانا یقیناً یہ لگتا ہے کہ آپ غوث اعظم کے ساتھ ہیں. جی کیا ہمارا عمل بھی ایسا ہے؟ ہمارا عمل بھی ایسا ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے جنت بڑی سچی بہت سستی سمجھ رکھی ہے, جنت بہت ہی سستی. آج کے دور میں سب سے زیادہ سستی جنت اگر کسی نے سمجھ رکھی ہے تو وہ ہم سنیوں نے سمجھ رکھی ہے. اور یقیناً ہے بھی یہی کہ جنت بہت سستی ہے, لیکن اتنی بھی سستی نہیں ہے جتنی کہ ہم نے سمجھ رکھی ہے. اتنی بھی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. غوث اعظم کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے دامن میں رہنے والے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. سورہ مومنون 18واں پارہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. کامیاب ہو گئے وہ, مراد کو پہنچے وہ, فلاح و بہبود کی اعلیٰ منزلوں پر قدم جمائے انہوں نے. غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے ہے وہ لوگ, کون لوگ؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو مسجدوں میں 5 وقت اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکایا کرتے, اللہ سے ڈرا کرتے, اپنی نمازوں میں اللہ کو یاد کیا کرتے. اور آگے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون, جو اپنے مالوں کی زکات دیا کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون, تو دنیا کی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے وہ لوگ غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے. اور آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, وہ لوگ سچے ایمان والے ہیں, وہ لوگ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے. سبحان اللہ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے. الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون, جو امانت و خیانت نہیں کرتے اور باتوں کو پامال نہیں کیا کرتے. بے شک حق ہے. اور نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مان, اے ایمان والو تم پیسے کے بدلے پیسے نہ کھاؤ, پیسے کے بدلے پیسے نہ کھاؤ, گیہوں کے بدلے گیہوں نہ کھاؤ, یعنی ڈبل نہ کھاؤ, ڈبل نہ کھاؤ, بیاج نہ کھاؤ, سود نہ کھاؤ, رشوت نہ کھاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے ان سے, ایمان والوں سے. اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والوں تم آپس میں دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میری اس بات پر عمل کر لیا تو سمجھ لو آپ کی یہاں پر آنے کی محنت وصول ہو گئی. آج ہم حرام ہم کھا رہے ہیں, غلط طریقے سے مال ہم کھا رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی آپ سب کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط طریقے سے مال کھا رہے ہیں؟ تو شاید میری بات یہ بری بھی لگ جائے, اور اگر میں غلط بول رہا ہوں, میرا گریبان اگر اس میں داغ ہے میرے گریبان میں کہیں نہ کہیں, تو میرا گریبان پکڑ کے کھینچ بھی سکتے ہیں کیونکہ میں یہی رہنے والا ہوں. اور یہ بات کہنے سے لوگ کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے ڈرتے کس لیے ہیں؟ حرام نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے. مطلب کیا ہے اس کا؟ آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں, یہ بیاہ شادی کے نام پر لڑکے والے جو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے, ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں, یہ بات ذہن میں بٹھا لینا. ڈیمانڈ جو کر رہے, ڈیمانڈ کسی کے بچے کو ڈیمانڈ کے نام پر 2-4 لاکھ روپے ملے, اگر اس نے مانگے ہیں, یہ دماغ میں رکھ لیں آپ, اس نے مانگے ہیں, کار ملی ہے یا پیسہ ملا ہے, تو یہ لڑکے والے کے لیے, اس کے لیے حرام ہے.
اللہ 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 ارے گردن ہلا کے کام چلاؤ گے کیا؟ سبحان اللہ. کیا ہے یہ حرام ہے. میں بھی ڈرتا تھا اس سے پہلے یہ بات بولنے سے کہ کہیں گاؤں کے ہمارے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بہنوں کی شادی میں دینے کی وجہ سے فتوی لانا لگے. بہنوں کی شادی ہو گئی الحمدللہ فتوی بھی آتے ہیں. اب مجھے بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے, کوئی اس طریقے کی بھی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر کی وجہ سے یہ نئے نئے فتوی لا رہا ہے. اس سے پہلے تو مجھے نہیں بتایا. صحیح بات. لڑکے والے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے. کیسا حرام ہے؟ سور کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے. زور سے بولے. حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ بتا سکتے کیوں حرام ہے؟ شراب پینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ارے کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. بے شک بے شک. اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے, رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے. اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب پینا, سور کھانا. اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا, کیونکہ وہاں تو صراحتاً بیان فرمایا, یہاں جو ہے ضمناً بیان فرمایا, اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. بے شک. ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, رشوت طریقے سے نہ کھاؤ. تو یہ لڑکے والے لڑکی والوں سے جو مانگ رہے ہیں یہ رشوت ہی تو ہے اور کیا ہے. کیونکہ بیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں تو نہیں سکتا, وہ کہتے ایک برف کی ڈھیلی کی طرح ہے کہ اس کو شام کے دوپہر کے 2-3 بجے نو بیچنا ہی ہے. اگر شام کر لی اس نے تو وہ ہوا لگ لگ کے بہ جائے گی, اس کی عمر ختم ہو جائے گی اگر اس چکر میں رہا تو. لڑکے والے اسے تو منہ بھرنا ہے. لیکن آج ہم جو جتنی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اسے اپنی بستی میں اتنے ہی اونچی فخری انداز سے دیکھتے بھائی فلاں کے لڑکے کو تو یہ ملنا ایک الگ چیز ہے. ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں میں, ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں میں. پتہ ہے یہ چلا قرآن کے تناظر میں وہ سخت حرام ہے, وہ سخت حرام ہے. اس پر میری کوئی مخالفت بھی کرے تو مجھے کچھ نہیں آتا, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے, میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب ہم طریقے کتنے نکال لیے ہم نے رشوت کھانے کے, کتنے طریقے نکال لیے. جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے بیٹا بیانے کے لیے چلتا ہے تو پہلا طریقہ منگنی کے نام پر, جب منگنی ہو گئی تو 1 سال کے بعد بیا کی تاریخ رکھی جا رہی ہے. اس درمیان میں عید بھی آ رہی ہے, بقر عید بھی آ رہی ہے جناب والا, شب برات بھی آ رہی, کنڈے بھی آ گئے جناب والا. اب کنڈے کے نام پر پوریوں کا سامان جا رہا ہے, یہ رشوت نہیں تو باقاعدہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. شب برات کے موقع پر حلوے کا سامان جا رہا ہے ڈیمانڈ کے طور پر. جب عید آتی ہے تو عیدی جاتی ہے, عیدی میں آپ بخوبی جانتے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں جاتی ہے, باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے. جب یہ ساری چیز ختم ہو گئی تب لڑکے کا باپ لڑکے کے نام پر کہتا ہے کہ سندن کے ناک کے نام پر مانگتا, کان کے نام پر مانگتا, چکیا کے نام پر مانگتا, ہاتھ کی کلائی کے نام پر مانگتا, پاسیت کی پھاڑ کی پاسیت کے نام پر مانگتا. یہ بھرپائی ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا بہانا چاہیے, نندوں کی نتھنیوں کے نام پر, نندوں کی بائلوں کے نام پر, نندوں کے کپڑوں کے نام پر. یہ ختم ہو گیا تو آپ دمادوں کی انگوٹھیوں کے نام پر مانگا جا رہا. نہ جانے کتنے طریقے نکال لیے, کتنے طریقے نکال لیے. نہ کوئی کہنے والا ہے, نہ اس کو حرام کہنے والا کوئی, نہ کھل کر مخالفت کرنے والا کوئی. اس لیے کہ آج تم مانگ لو اللہ تمہیں بیٹی عطا فرمائے گا. یاد رکھنا بیٹوں کے نام پر لڑکی والوں کے دل گردے مانگنے والوں, پھیپڑے مانگنے والوں, یاد رکھنا اللہ تجھے اس نکاح کے بعد تیرے بیٹے کو اللہ بیٹی عطا فرمائے گا. جب 20 سال کے بعد تو اس پوتی کا نکاح کرنے کے لیے چلے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یاد رکھنا آج تم نے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کی, کار کی ڈیمانڈ کی, لیکن جب تو آنے والے وقت میں اپنی بیٹی یا پوتی کی شادی کرے گا 20 سال کے بعد تو اندازہ لگا لو اس وقت معاملہ کیا ہوگا, اس وقت معاملہ کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حاصل کلام یہ ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے 7 طریقے سے فرمایا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. جشن غسل برا میں آنے والوں, یہ مسئلہ تختیہ دل پر نقش کر لو, نقش کر لو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے, جس طریقے سے پیشاب پینا حرام ہے, جس طریقے سے سور کھانا حرام ہے, اس آیت کریمہ کے تناظر میں
لڑکی والے سے لڑکے والے کا مانگ کر ڈیمانڈ کر کے لینا، وہ پیسہ بھی رشوت کی صورت میں آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے سخت حرام ممانعت فرمائی ہوتی ہے۔ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر، مطلب جنہوں نے ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں مانگیں گے، باقی سب کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے کیا؟ ارے ذرا ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ اور مجھے پتا ہے کہ مانے گا کوئی نہ تم میں، لیکن ہمیں اپنا گریبان صاف کرنا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر فرشتوں نے گریبان پکڑ لیا، بے شک بے شک، یہ کہہ دیا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے گرا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو قوم کا امام بنتا تھا، قوم کا پیشوا بنتا تھا، قوم کا خطیب بنتا تھا، قوم کا رہنما بنتا تھا، یہ بتا کہ لوگوں کو اس مسئلے سے بھی آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ بے شک بے شک، صحیح بات ہے، قوم کو اس مسئلے سے آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ اور وہ بچولیے بھی سن لیں، بچولیے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، رشوت کی دلالی کرنے میں جو بچولیے ہوتے، جو باقاعدہ طے کراتے مانگنے والے، یہ دماغ میں بٹھا لیں، مانگنے کی بات کر رہا ہوں میں، بچولیے جو باقاعدہ طے کراتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ دلواؤں، کچھ تو ایسے کہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے، تو وہ بچولیے بھی رشوت کی دلالی کرنے کے زمرے میں آئیں گے۔ بے شک صحیح بات ہے، وہ بچولیے بھی جو باقاعدہ رشتہ اس لیے کرائے کہ میری بابا ہوگی، جتنا زیادہ کرواؤں گا اتنی بابا ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ بچولیے بھی سخت گنہگار ہوں گے اگر یہ اس نیت سے رشتہ کرائیں گے کہ جتنا زیادہ دلواؤں گا اس سے سیٹنگ ہو جائے گی، لڑکے والا تو کچھ نہیں مانگ رہا، بس خود ہی یہ سب کچھ بڑا بیٹھا بیچ میں۔ اب تو باقاعدہ پیسے بھی چلنے کے بھی اچھا رشتہ کراؤ گے، 10,000 روپے دیتے تمہیں ہم بھی چاہو گے تو اللہ کے واسطے ان تمام خرافاتوں کو دور کرو، اور زیادہ تر ہو سکے تو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے اپنی بستی میں کرو، اپنی بستی میں کرو، اپنے محلے میں کرو، اپنے پریوار میں کرو، صحیح بات ہے، اپنے محلے میں کرو، بستی میں کرو، جتنا ہو سکے۔ اگر یہ سلسلہ تم بڑھاؤ گے نا، یہ جہیز کی ڈیمانڈ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، عورتوں کے نام پر جو لمبی لمبی معاملہ چل رہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور آج گھر گھر جو ہے گھروں کے گھروے بنے پڑے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیوں کہ بستی میں آپس میں ایک دوسرے کے خاندان گھر کو انسان بڑی اچھی طریقے سے پیدا کرتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جب تم رشتہ کرو تو دینداری کے ساتھ ساتھ اپنی قرابت داری میں رشتہ کرو، جتنا قریب ہو اتنی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بولنے میں جو لفظ شکریہ جو میں نے اتنی باتیں بتا دی، ایک درد تھا کہ اس دنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جلسہ اس میں آنا ہوا، طبیعت خراب تھی، ابھی حضرت نے اصرار کیا تو میں آپ کے سامنے آیا، تو یہ باتیں تھی جو آپ تک پہنچانی ضروری تھی۔ السلام علیکم۔